السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ میرے جواب سے سومی مطمئن ہو گئی اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سومی اور میرے لیے اگلا دن گزارنا دوبھر ہو گیا۔ اندھیرا پھیلتے ہی ہم انسانی کالبوں سے نکل کر جمالیہ روانہ ہو گئے۔ جمالیہ پہنچ کر طلال بے کی کوٹھی میں داخل ہونے سے پہلے ہم حصار شکن عمل پڑھنا نہیں بھولے۔ ہم اس سے بے خبر تھے کہ کتنے عرصے کے لیے وہ حصار قائم کیا گیا ہے۔ خلاف توقع میں نے کوٹھی میں ایک نوجوان جوڑے کو دیکھا۔ وہ دونوں کوٹھی کی نشست گاہ میں طلال بے اور نجیب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تم نے یہ بہت اچھا کیا ناصر کہ لیلا کو بھی الکسر سے اپنے ساتھ لے آئے۔ نجیب کے ادا کیے ہوئے ایک ہی جملے سے مجھے اس نوجوان جوڑے کے نام معلوم ہو گئے۔ اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ دونوں کہاں سے آئے ہیں۔ مگر تم لوگوں نے اچانک شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ طلال بے بھی خاموش نہ رہا۔ ایسے فیصلے بس اسی طرح اچانک ہوتے ہیں، نوجوان ناصر نے دھیرے سے ہنس کر جواب دیا۔ ہم دونوں عرصہ دراز سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے مگر اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آپ دونوں کو یہ سن کر یقیناً حیرت ہوگی کہ اظہار محبت میں پہل لیلا نہیں کی تھی۔ واقعی یہ حیرت کی بات ہے، نجیب کہنے لگا۔ بہرحال تم خوش قسمت ہو۔ جلد ہی مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ناصر اور لیلا کو آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ محترم طلال بے، مجھے اس پر بہت دکھ ہے کہ کسی دشمن نے آپ کو ایک ہاتھ سے محروم کر دیا۔ ناصر نے اظہار افسوس کیا۔ وہ تھا کون؟ تم اور لیلا غیر نہیں ہو، ہماری طرح منکرا کے غلام ہو، اس لیے میں تمہیں حقائق سے بے خبر نہیں رکھوں گا۔ طلال بے نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ ناصر، تمہیں بھی شاید اس بات کا احساس ہو کہ الکسر میں منکرا کے جتنے بھی غلام ہیں تم پر مجھے سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ جی ہاں محترم طلال بے، میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں۔ ناصر بول اٹھا۔ میں جانتا ہوں ناصر کہ اس وقت قاہرہ میں تمہاری آمد کا مقصد لیلا کے ساتھ کچھ حسین اور خوشگوار دن گزارنا ہے۔ تم اگر خود آج الکسر سے یہاں نہ آ جاتے تو میں خود تمہیں بلوا لیتا۔ ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی مناسب وجہ آپ کی نظر میں ہوگی، ناصر نے چونک کر کہا۔ یقیناً، طلال بے زور دے کر بولا۔ تمہارے علاوہ بھی الکسر سے ہمیں منکرا کے دوسرے غلاموں کو یہاں طلب کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ناصر، تمہیں یہ جان کر تعجب ہوگا کہ اب سے پہلے منکرا کے غلاموں پر کبھی ایسا برا وقت نہیں پڑا۔ فرعون خزرہ کی ایک امیر زاؤن کی روح ہماری دشمن ہو گئی ہے۔ اسی نے مجھے میرے ایک ہاتھ سے محروم بھی کر دیا، اور قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں محترم طلال بے، ناصر نے کہا۔ اس دشمنی کی کوئی وجہ معلوم ہوئی؟ زاؤن نے خود ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس کے احرام کی بے حرمتی کی ہے۔ وہ ہم سے اسی کا انتقام لے رہا ہے، طلال بے بتانے لگا۔ زاؤن نے اب تک ہمیں جو نقصانات پہنچائے ہیں ان کی تفصیل سن کر تم حیرت زدہ رہ جاؤ گے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ کل ستارہ میں زاؤن کے ہاتھوں تقریباً 100 منکرا کے غلام مارے جا چکے ہیں؟ طلال بے کی نظریں یہ بتاتے ہوئے ناصر کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں، ناصر بوکھلا کر بولا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ابھی تو سنتے جاؤ میرے نوجوان دوست کہ ہمارا مقابلہ کتنے خطرناک دشمن سے ہے۔ پھر طلال بے تفصیل کے ساتھ مجھ سے اپنی مارکا آرائیوں کا ذکر کرنے لگا۔ اس دوران میں میرے ہاتھوں نجوا کے قتل کی بات بھی ہوئی۔ طلال بے نے یہ بھی بتایا کہ وہ نجوا کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا۔ سب کچھ سن کر ناصر مزید فکرمند نظر آنے لگا اور بولا، محترم طلال بے، یہ تو بڑی ہولناک صورتحال ہے۔ آپ اس سلسلے میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر زاؤن اتنا ہی شفاق، بے رحم اور خطرناک ہے تو میں اس کے مقابلے پر کس طرح ٹھہر سکتا ہوں؟ محترم طلال بے، اگر مجھے کچھ بولنے کی اجازت دیں تو میں چند باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ لیلا نے پہلی مرتبہ اس گفتگو میں مداخلت کی۔ ہاں ضرور، بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ طلال بے نے کہا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے اب تک ہم الکسر اور ستارہ میں کئی احراموں کی کھدائی کر کے وہاں سے سونا نکال چکے ہیں۔ ہمیں ایسا کرتے برسوں ہو گئے، لیکن اب سے پہلے کسی احرام میں ابدی نیند سونے والے کی روح نے ہم سے انتقام نہیں لیا۔ لیلا کہنے لگی، پھر زاؤن ہی ہمارا دشمن کیوں ہو گیا؟ کیا آپ لوگوں کے نزدیک یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں؟ ہاں لیلا، یہ غیر معمولی بات تو ہے، نجیب نے اعتراف کیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ زاؤن نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہو؟ لیلا نے پھر ایک اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ تمہاری باتیں واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی لیلا، طلال بے نے کہا۔ تم آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ کسی احرام میں ابدی نیند سوئی ہوئی کوئی روح انتقام لینے کے لیے بیدار نہیں ہو سکتی۔ لیلا کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ تو اس سوال کا تمہارے پاس کیا جواب ہے کہ زاؤن کون ہے؟ طلال بے نے اپنی بچگانہ آواز میں سوال کیا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیلا نے جواب دیا، مگر کسی فرعون کے امیر کی ایسی روح ہرگز نہیں ہو سکتی جس کے احرام کی بے حرمتی کی گئی ہو۔ اپنے اطمینان کی خاطر ہم اسے ایک پراسرار وجود فرض کر سکتے ہیں۔ اب صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ لیلا یہ کہہ کر کچھ سوچنے لگی۔ اس کے چہرے سے مجھے یہی پتا لگا۔ اور وہ سوال کیا ہے لیلا؟ نجیب خاموش نہ رہ سکا۔ کسی پراسرار وجود کو منکرا کے غلاموں سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ لیلا بولی، اور اس اہم سوال کا جواب آپ ہی دونوں بہتر طور پر دے سکتے ہیں۔ ممکن ہے ماضی قریب میں کسی پراسرار شخصیت سے آپ نادانستگی میں ٹکرا گئے ہوں۔ یاد کیجئے
کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا؟ چند لمحوں کو نشست گاہ میں بوجھل سا سکوت چھا گیا۔ لیلا کے سوا سبھی کے چہروں پر تناؤ تھا۔ جس پاکستانی سرکاری افسر کی کوٹھی میں جو واقعہ پیش آیا تھا، نجیب اس کی تفصیل بتانے لگا۔ تفصیل جاننے کے بعد لیلا کچھ دیر خاموش رہی اور کہنے لگی، محترم طلال بے، کیا آپ کو جنات کے بارے میں معلومات حاصل ہیں؟ جنات؟ ہاں، ان کے متعلق تھوڑا بہت جانتا ہوں، لیکن جنات کا یہاں کیا ذکر؟ آپ کو علم ہوگا کہ جنات بھی نظر نہیں آتے۔ آپ نے زاؤن کے بارے میں جتنے بھی واقعات بتائے وہ سب اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیلا کہنے لگی، وہ دیر تک ہم جن ذاتوں کی حیرت انگیز خداداد صلاحیتوں کا ذکر کرتی رہی۔ لیلا، بقول تمہارے اگر زاؤن دراصل کوئی جن ذات ہے تو اس سے ہماری کیا دشمنی؟ طلال بے نے سوال کیا۔ وہ آپ لوگوں کا دشمن نہیں تھا، بلکہ محترم نجیب نے اسے چونٹی کی طرح مسلنے کی دھمکی دے کر اپنا دشمن بنا لیا۔ اس کے علاوہ ان سے نادانستگی میں ایک بھول یہ بھی ہو گئی کہ خود کو اس جن ذات پر ظاہر کر دیا۔ اسے بتا دیا کہ ہم فرعون منقرہ کے غلام ہیں۔ لیلا نے جواب دیا، پھر کہنے لگی، میں ابھی بتا چکی ہوں کہ جنات بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ جن ذات مسلمان ہو، وہ اپنی دانش میں ہمیں گمراہی کے راستے پر چلتے دیکھ کر ہمارا دشمن بن گیا ہو۔ میں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے یہ بھی محض قیاسات ہیں، لیکن ان کی تصدیق بھی ممکن ہے۔ وہ کس طرح؟ نجیب نے دریافت کیا۔ ایک عمل کے ذریعے، لیلا نے بتایا۔ جنات کے متعلق علم حاصل کرنے میں میری ماں نے اپنی پوری زندگی گزار دی تھی۔ اپنی موت سے پہلے انہوں نے مجھے بہت سے عمل سکھائے اور ایسی اور حیران کن باتوں سے آگاہ کیا تھا جو ناقابل یقین سی معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ عمل ایسے ہیں جن کے ذریعے نہ صرف جنات کا سراغ لگانا ممکن ہے بلکہ انہیں قابو میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ زاؤن کے پردے میں در حقیقت کوئی جن ذات ہے تمہیں کتنا وقت لگے گا؟ طلال بے نے لیلا سے معلوم کیا۔ اس کے لیے مجھے آج رات ٹھیک 12 بجے سے صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے تک ایک عمل پڑھنا ہوگا۔ پھر تو لیلا تم آج ہی رات یہ عمل شروع کر دو۔ نجیب بول اٹھا، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ ہمارا دشمن کوئی جن ذات ہے، کیا اسے قابو میں کر لینا ممکن ہوگا؟ طلال بے مضطرب لہجے میں کہنے لگا، کسی جن ذات کو قابو میں کرنے کے لیے پہلے اس کا نام جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے مجھے کل رات عمل کرنا ہوگا۔ کسی جن ذات کو قابو میں کر لینا کوئی ہنسی کھیل نہیں محترم طلال بے۔ میری ماں نے وصیت کی تھی کہ میں کبھی یہ کوشش کر کے اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالوں۔ میں نے اسی لیے سب کچھ جاننے کے باوجود یہ کوشش نہیں کی۔ کسی جن ذات کو قابو میں کرنے کے لیے مسلسل 40 روز تک عمل پڑھنا ضروری ہے۔ مگر لیلا، یہ تو ہم سب منقرہ کے غلاموں کی زندگی کا سوال ہے۔ لیلا کا شوہر ناصر اس معاملے میں پہلی بار بولا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ناصر، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ اس سے میری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیلا نے کہا، طلال، فی الحال جب ہمارے سامنے کوئی راستہ موجود ہے تو ہم لیلا کی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈالیں؟ نجیب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہم نے لیلا اور ناصر کی آمد سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ آج رات منقرہ کی روح سے رابطہ قائم کریں گے۔ ہمیں اپنے اسی ارادے پر عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً اس معاملے میں منقرہ کی روح بہتر طور پر ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ نجیب کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ طلال بے کہنے لگا، اگر اسی کے ساتھ آج رات لیلا بھی عمل پڑھ لے تو کیا مذائقہ ہے؟ کم از کم اس سے لیلا کے قیاسات کی تصدیق تو ہو جائے گی۔ کیا خبر زاؤن کے پردے میں واقعی کوئی جنزاد ہو؟ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ نجیب نے انکار میں سر ہلایا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا طلال کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منقرہ کی روح سے کیا چھپا ہوگا؟ اس کی سرگوشیاں سن کر تو ہمیں خود ہی سب کچھ پتا چل جائے گا۔ پھر کسی اور چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کرنا میرے دوست، لیلا کی باتیں سن کر میرا انداز فکر بدل گیا تھا۔ طلال بے نے اعتراف کیا۔ پھر اس کی مانی خیز نظریں لیلا کے حسین چہرے کی طرف اٹھیں اور وہ ناصر سے مخاطب ہوا۔ ہر چند کہ ستارہ میں جو اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے اس کی تفصیل حاضی کے ایک ماتحت زبیر سے فون پر مجھے مل چکی ہے، لیکن میں اس کی تصدیق کے علاوہ کچھ اور بھی چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ حاضی کی جگہ تم لے لو۔ تم اگر چاہو تو آج ہی رات ورنہ پھر کل کسی وقت ستارہ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ طلال بے نے جواب دیا۔ پھر لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیلا یہیں قاہرہ میں ہمارے پاس رہے گی۔ ان حالات میں وہاں لیلا کا تمہارے ساتھ رہنا مناسب نہیں۔ میں جانتی ہوں محترم طلال بے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ لیلا بول اٹھی۔ اس کا لہجہ مانی خیز تھا۔ اسی وقت ایک ملازم نشست گاہ میں داخل ہوا اور اس نے طلال بے سے کھانا لگانے کے بارے میں معلوم کیا۔ طلال بے نے فوراً کھانا لگانے کو کہہ دیا اور نجیب سے کہنے لگا، باتوں میں دھیان ہی نہیں رہا کہ رات کے 10 بج چکے ہیں اور ہمیں یہاں سے 11 بجے روانہ ہونا ہے۔ پھر وہ سبھی اٹھ کر کوٹھی کے ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ کھانا کھاتے ہی طلال بے اور نجیب نے لباس تبدیل کیے اور وانگی کی تیاری شروع کر دی۔ ڈرائیور کو طلب کر کے طلال بے نے تصدیق کر لی تھی کہ کار کی ٹینکی میں پیٹرول بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ڈرائیور کو نہیں لیا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر نجیب بیٹھا تھا۔ اس وقت 11:15 بج رہے تھے جب کار اس کوٹھی کے گیٹ سے نکلی۔ میں اور سومی اس کے تعاقب میں تھے۔ جلد ہی وہ پرانے قاہرہ کی آبادی سے نکل کر اہرام روڈ پر آ گئے۔ ایک جانب طویل و عریض ابو الہول کا مجسمہ نظر آ رہا تھا، اس سے کچھ ہی فاصلے پر فرانہ مصر کے تینوں اہرام ایک ترتیب سے دکھائی دے رہے تھے۔ نجیب نے کار سڑک کے کنارے روک دی اور طلال بے کے ساتھ
کار سے اتر کر احرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ فرعون منقرہ کے احرام کے عقب میں پہنچ کر وہ دونوں ریت پر دو زانو بیٹھ گئے۔ ٹھیک 12 بجے وہ دونوں بیک آواز میں بولے، اے عظیم منقرہ کی روح، اپنے غلاموں پر ظاہر ہو جا۔ اچانک روشنی کا ایک جھماکہ ہوا، پھر میں نے جو حیران کن منظر دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین سا تھا۔ اندھیرے کی چادر اوڑے میں اور سومی ہر طرف پھیلی ہوئی دودھیا روشنی کو دیکھ رہے تھے۔ اسی روشنی میں گویا آسمان سے اترتا ہوا غبار سا نظر آیا۔ اس غبار نے جو شکل اختیار کی اس کو دیکھ کر مجھے یقین سا نہ آیا۔ وہ شکل مصر کے کسی باجبروت فرعون ہی کی معلوم ہو رہی تھی، جو زمین کی سطح سے کچھ اوپر فضا میں معلق تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی طلال بے اور نجیب سجدے میں گر پڑے۔ اے عظیم منقرہ کی روح، تیرے غلام حاضر ہیں۔ سناٹے میں طلال بے کی آواز گونجی، ہماری رہنمائی کر۔ یہ کہنے کے باوجود اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اسی لمحے مجھے شدید ترین بدبو کا احساس ہوا اور میں چونک اٹھا۔ میرے لیے یہ ایک واضح اشارہ تھا۔ مان فضا میں معلق شکل کے موٹے موٹے ہونٹ ہلے اور ایک غیر انسانی آواز سنائی دی، اے میرے غلاموں، تمہارے آقا فرعون منقرہ کی روح سے کچھ بھی نہیں چھپا۔ تمہارے آقا کو خبر ہے کہ تم پر کیا گزری ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ سو پہلے ہی تمہاری مدد کو ہم نے الکسر سے اپنے 2 غلاموں کو تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ ان کی باتوں اور مشوروں پر دھیان دو اور ثابت قدم رہو۔ اپنے آقا کی پرستش کرتے رہو کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک دم اندھیرا پھیل گیا اور فرعون کی وہ شکل غائب ہو گئی۔ جلدی کر اے سومی، میں نے سرگوشی کی، ورنہ وہ نکل جائے گا۔ یہ کہتے ہی میں تیزی کے ساتھ دور ہوتی بدبو کی طرف لپکا۔ اے علی علیش، وہ ایک طاقتور عفریت ہے، رک جا۔ مجھے اپنے عقب میں سومی کی آواز سنائی دی، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت تک میں فضا میں عفریت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میرے اوپر اندھیرے کی چادر تھی۔ وہ عفریت مجھے اس لیے دیکھ نہیں سکا، لیکن اس نے میری بو محسوس کر لی اور تیزی سے پلٹا۔ کون ہے تو؟ وہ عفریت گھبرا کر مجھ پر جھپٹا، پھر اس نے میرے اوپر سے اندھیرے کی چادر گھسیٹ لی۔ اے مردہ کی نسل کے حقیر بونے، تیری یہ مجال کہ میرا پیچھا کرے۔ اس عفریت نے یہ کہتے ہی میرے وجود پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ ہوش کھونے سے پہلے مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ شاید اب میں زندہ نہیں بچ سکوں گا۔ اس عفریت نے یقیناً مجھے دیکھ کر میری نسل کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میرا تعلق جن ذاتوں کی ایک قسم مردہ سے ہی ہے۔ کبھی ترین عفریتوں کے مقابلے میں جنات کی یہ نسل زیادہ خداداد قوتوں کی مالک نہیں ہے۔ اسے قطع نظر جنات کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں مردہ کی تعداد ہی زیادہ ہے۔ سومی، اس کے باپ ازبیل، یاسف اور خود میرا تعلق بھی اسی نسل سے ہے۔ معلوم نہیں کب اور کتنی دیر کے بعد میرے سوچنے سمجھنے کی قوت واپس آئی۔ اس وقت مجھے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ زندہ ہونے کے باوجود میری حالت مردوں سے بدتر ہے۔ میں اپنے وجود کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ میری تمام تر جناتی صفات معطل ہو کے رہ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی ویران کھنڈر تھا۔ مان مجھے اپنے قریب ہی ایک مانوس بو محسوس ہوئی، لیکن اس طرف میں حرکت نہ کرنے کی وجہ سے دیکھ نہ سکا۔ اس بو کو میں نے پہچان لیا۔ میں نحیف سی آواز میں بڑبڑایا، یاسف، میرے دوست، خدا کا شکر ہے اے علی علیش کہ تجھے ہوش آ گیا۔ یاسف کی آواز مجھے سنائی دی اور پھر وہ میرے سامنے آ گیا۔ تو اے یاسف، میں حیرت سے بولا، تو کب آیا؟ اور اے علی علیش، مجھے تجھ تک پہنچنے میں یقیناً کچھ دیر ہو گئی۔ یاسف بول اٹھا، ورنہ میں تجھے اس خطرناک عفریت کی زد میں نہ آنے دیتا۔ سومی کہاں ہے اے یاسف؟ میں نے پوچھا۔ سومی؟ اسے تو میں نے دیکھا نہیں، یاسف نے جواب دیا۔ میری ساری توجہ تو صرف تجھی پر تھی اے علی علیش۔ اس سے پہلے کہ وہ ظالم اور کبھی عفریت تجھے دوسری ضرب لگا کر موت کی نیند سلا دیتا، تیرے وجود کو میں اپنی آغوش میں سمیٹ کر وہاں سے ہوا ہو گیا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ کیا تیرے ساتھ سومی بھی تھی؟ ہاں، وہ بھی تھی، میں نے بمشکل بتایا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ سومی اس عفریت کے پیچھے گئی ہو؟ اور میں اس سے زیادہ کچھ اور نہ کہہ سکا۔ تو مجھے پہلے یہ بتا اے علی علیش کہ یہ قصہ کیا تھا؟ اس خطرناک عفریت سے تیری کس طرح ٹھن گئی؟ یاسف مجھ سے پوچھنے لگا۔ تجھے خبر ہے اے یاسف کہ ہم ایک عرصے سے منقرہ کے غلاموں سے نمرد آزما تھے؟ میں اپنے بچپن کے دوست یاسف کو بتانے لگا۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح آدم زادوں کے بھٹکے ہوئے اس گروہ کے سرگنا تک رسائی ہو جائے۔ یوں کہ اے علی علیش کہ تو منقرہ کی روح تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یاسف نے کہا، ہاں یاسف، اسی کے لیے ہم نے منقرہ کے غلاموں کو مجبور کیا۔ تو یہ راز کھل ہی گیا کہ منقرہ کی روح کے پردے میں ہمارا ہی ایک ہم قوم چھپا ہوا تھا۔ یاسف پوری بات سن کر بولا، ایک انتہائی طاقتور اور خطرناک جن ذات، وہ کہ جس سے مقابلے کی ہمیں تاب نہیں، کیونکہ وہ ایک عفریت ہے۔ یہ قصہ تو خیر الگ رہا۔ اس وقت ہمارے سامنے اصل مسئلہ سومی کی تلاش ہے۔ مشکل یہ ہے کہ میں اس کی خوشبو سے مانوس نہیں، ورنہ اسے ڈھونڈ لاتا، اور تیری حالت اس قابل نہیں۔ ٹھہر اے یاسف، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے اچانک سومی کے عالم باپ ازبیل کا خیال آ گیا۔ میری ہی طرح ازبیل بھی اپنی بیٹی کی خوشبو سے آشنا تھا۔ اس کے لیے سومی کو تلاش کرنا دشوار نہ ہوتا۔ اپنے اس خیال کا اظہار میں نے یاسف سے بھی کر دیا۔ یاسف نے مجھ سے اتفاق کیا اور بولا، ہاں اے علی علیش، یقیناً وہ سومی کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ سومی کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے۔
ورنہ اب تک وہ خود تجھ تک پہنچ چکی ہوتی۔ تو تقریباً 2 گھنٹے بے ہوش رہا ہے، یہ خاصا وقت ہے۔ میرے قیاس کے مطابق سومی اگر کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہوتی تو اسے یہاں تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تیری جو حالت ہے، سومی کا عالم باپ ازبیل شاید اس سے بھی تجھے نجات دلا سکے، تیرا روحانی علاج کر سکے۔ یہ بہرحال میرے بس کی بات نہیں۔ آخر میں یاسف نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ میں تیری مجبوری سے واقف ہوں اے میرے دوست یاسف، میں نے کہا۔ تو مجھے یہاں سے اٹھا کر مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ لے چل، پھر جو ہوگا اللہ مالک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سومی کا باپ ازبیل ہماری مدد کرے گا اور ہمیں جلد ہی انشاءاللہ سومی کا سراغ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یاسف فوراً راضی ہو گیا اور اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آخر ایک عرصے کے بعد وہ لمحات آ ہی گئے کہ اس سرسبز و شاداب سرزمین کی حدود میں داخل ہو گیا جہاں سے میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہلی بار مجھے سومی ملی تھی۔ میں نے یاسف کی رہنمائی کی۔ یہ ڈھاکہ شہر کا نواحی علاقہ تھا۔ دور تک ہرا بھرا جنگل پھیلا ہوا تھا جس کے درمیان یاسف نے مجھے ایک جھیل کے کنارے اتار دیا۔ اے لیلیش، یہاں تو مجھے دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ تو مجھے کہاں لے آیا؟ یاسف مجھ سے مخاطب ہوا۔ سومی کے باپ ازبیل کو یہیں کہیں آس پاس ہونا چاہیے، میں بولا۔ لگتا ہے کہ اب صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ میری معلومات کے مطابق ازبیل اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اے یاسف، میں ازبیل کی خوشبو پر اس تک پہنچ سکتا ہوں، تو مجھے اٹھا لے اور جدھر کہوں لے چل۔ ازبیل یہاں سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔ میرے کہنے پر یاسف نے مجھے اٹھا لیا اور ایک طرف چل دیا۔ میں نے سومی کے باپ کی خوشبو محسوس کر لی تھی۔ اے یاسف، ادھر پیڑوں کے اس گھنے جھنڈ کی طرف چل، میں نے یاسف سے کہا۔ ذرا سی دیر میں یاسف مجھے اٹھائے درختوں کے اس جھنڈ کے درمیان پہنچ گیا۔ وہیں مجھے ایک طرف گھاس پر ازبیل پڑا دکھائی دے گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے وجود کو جھٹکا سا لگا۔ اسے میں نے اس کی خوشبو سے پہچانا تھا، ورنہ اس کی ظاہری حالت تقریباً بدل چکی تھی۔ اے میری بیوی سومی کے باپ ازبیل، تجھے یہ کیا ہوا؟ میں اس کی حالت دیکھ کر چینک اٹھا۔ کون؟ کیا تو علی علیش ہے؟ ازبیل کی نحیف سی آواز ابھری اور وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اے یاسف، مجھے ازبیل کے پاس لٹا دے، میں بولا۔ یاسف نے میرے کہنے پر عمل کیا تو ازبیل میرے اوپر جھک گیا اور بڑبڑایا۔ اے میرے بچے، اے علی علیش، یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ اے ازبیل، میں اس کے بچپن کا دوست یاسف ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس پر کیا گزری ہے۔ یاسف بول اٹھا۔ اے علی علیش کے دوست یاسف، تو اگر نہ بھی بتائے تو میں اس کی حالت دیکھ کر جان گیا کہ کسی عفریت نے اسے کاری ضرب لگائی ہے۔ ازبیل دھیمی اور کمزور آواز میں کہنے لگا، لیکن عفریت نے اسے زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ اس لیے اے ازبیل کہ میں اسے وہاں سے لے اڑا، یاسف نے بتایا۔ شاید مجھے میرے خالق نے اب تک اسی دن کے لیے زندہ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے شوہر کو سسک کر زندہ جلنے سے بچا سکوں، ازبیل نے کہا۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کیا۔ اے علی علیش، میں ایک عمل پڑھ کر تجھ پر دم کرتا ہوں، اس سے تیرے وجود میں بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، لیکن تو پہلے کوئی انسانی قالب اپنا لے۔ ازبیل نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ انسانی قالب اپنا کر میں نے اپنی حالت قدرے بہتر محسوس کی۔ کچھ دیر میں ازبیل نے اپنا عمل پورا کر لیا۔ اس نے جھک کر سر سے پیر تک میرے اوپر دم کیا۔ اسی کے ساتھ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر بھڑکتے ہوئے شعلے سرد پڑ گئے ہیں۔ سکون کا احساس ہوتے ہی میری آنکھیں جیسے خود بخود بند ہونے لگیں اور ذہن پر نیند کا فرحت بخش غبار سا چھانے لگا۔ اسی عالم میں مجھے یاسف کی آواز سنائی دی۔ اے ازبیل، یہ علی علیش کو کیا ہو گیا؟ فکر نہ کر یاسف، تیرا دوست بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ دیر کو سو جانے دے اور میں تجھ سے جو پوچھوں مجھے بتا، ازبیل بولا۔ پھر میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو زیادہ دیر تک نہیں سن سکا اور مجھے گہری نیند آ گئی۔ جب میں جاگا تو دن نکل آیا تھا، ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک پیڑ کے نیچے سائے میں لیٹا تھا۔ اپنے قریب ہی مجھے ازبیل دکھائی دیا، وہ بھی گھاس پر دراز مگر بے خبر تھا۔ ہاں، میں نے اپنے دوست یاسف کو ضرور بیدار پایا۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو مجھے کوئی قباحت یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اے علی علیش، ادھر چل، باتیں کرتے ہیں تاکہ ازبیل سوتا رہے، یاسف نے دھیمی آواز میں مجھے مخاطب کیا۔ میں دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا اور یاسف کے ساتھ چل دیا۔ ہم دونوں دوست ازبیل سے خاصے فاصلے پر ایک گھنے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت ازبیل کا یوں بے خبر سو جانا میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ شدید علیل ہے، اتنا علیل کہ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی دوبھر تھا۔ اس کی عمر ہزاروں سال تھی، اصل مرض اس کا بڑھاپا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ انتہائی نحیف اور کمزور ہو گیا تھا۔ ایسی حالت میں ازبیل سے یہ توقع رکھنا لاحاصل ہی تھا کہ وہ سومی کو تلاش کر سکے گا۔ اے یاسف، یہاں آنا تو بیکار ہی ثابت ہوا، میں نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ازبیل اتنا بیمار ہوگا؟ یہاں آنا بیکار تو نہیں ہوا، یاسف بولا۔ اگر ہم یہاں نہ آتے تو تیرا روحانی علاج کیسے شروع ہوتا؟ پھر تو ہی بتا کہ سومی کو کون تلاش کرے گا؟ ازبیل اس قابل نہیں رہا اور میری جناتی صفات مجھ سے تقریباً چھن گئی ہیں۔ مجھے تو اس پر بھی حیرانی ہے کہ میں ایک انسانی قالب اپنانے میں کس طرح کامیاب ہو گیا۔ اس سلسلے میں ازبیل سے میری تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ یاسف بتانے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ تیری تمام جناتی صفات 40 دن کے اندر واپس آ سکتی ہیں۔ خود ازبیل تیرا روحانی علاج کرے گا۔
اس کے لیے تجھے اس بیل کے پاس ہی یہ دن گزارنے پڑیں گے، پھر تو خود اس قابل ہو جائے گا کہ خود اپنی سومی کو تلاش کر سکے۔ دعا کر میرے دوست کہ 40 دن تک اس بیل زندہ رہے۔ اس بیل کو بھی یہ جان کر بڑا رنج پہنچا ہوگا کہ سومی مجھ سے بچھڑ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز بھر آ گئی، اے یاسف، 40 دن بہت ہوتے ہیں، میں یہ دن کس طرح گزاروں گا؟ آخر کس طرح؟ غم کیوں کرتا ہے میرے دوست؟ یہ دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ یاسف نے مجھے دلاسا دیا، اور کیا خبر اس عرصے میں خود سومی تجھ تک پہنچ جائے تو کیوں مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے؟ اسے آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ خیر، یہ بتا کہ اس بیل سے تیری اور کیا کیا باتیں ہوئیں۔ میں نے اس بیل کو وہ سب کچھ بتا دیا جو تجھ سے معلوم ہوا تھا۔ اس نے بڑی توجہ سے تمام باتیں سنی۔ وہ اس پر مجھے کچھ فکر مند سا بھی نظر آیا کہ تو نے ایک عفریت کو اپنا دشمن بنا لیا۔ سومی کے بارے میں اس بیل صرف یہی قیاس آرائی کر سکا ہے کہ وہ ابھی مصر میں ہی ہوگی۔ یقینی طور پر وہ آج رات تجھے کچھ بتا سکے گا، اس کے لیے وہ کوئی عمل کرے گا۔ آج رات کو نماز عشاء کے بعد، یاسف نے تفصیل سے جواب دیا۔ یاسف کی بجائے اس سلسلے میں اس بیل سے براہ راست گفتگو میرے لیے اطمینان بخش ثابت ہو سکتی تھی، لیکن وہ بیمار اور بوڑھا جنزاد اس وقت محو خواب تھا، سو مجھے اس کے سو کر اٹھنے کا انتظار کرنا پڑا۔ ابھی یاسف کا معاملہ بھی میرے لیے غور طلب تھا۔ اگر مجھے اس بیل کے پاس ہی 40 دن گزارنے تھے تو یاسف وہاں کیوں اور کب تک رہتا؟ دوپہر کو ظہر کے وقت اس بیل بیدار ہوا، بڑی مشکل سے اٹھ کر وہ جھیل تک گیا، پھر وضو کے بعد نماز پڑھنے لگا۔ اے لیلیش، آخر تیری حکمت کس دن کام آئے گی؟ یاسف مجھ سے کہنے لگا۔ کیا تو اس بیل کا علاج نہیں کر سکتا؟ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے میرے دوست۔ میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ میرے اندازے کے مطابق اس بیل علاج کی حد سے گزر چکا ہے۔ یہ خدائے بزرگ و برتر کی مرضی ہے کہ اس بیل کو وہ مزید کتنے دن زندہ رکھتا ہے۔ بہرحال اس کے اندر اب طاقت اور توانائی نہیں رہی۔ نماز پڑھ کر اس بیل نڈھال سا نظر آنے لگا اور مجھ سے مخاطب ہوا، اے لیلیش، اب تو یوں لگتا ہے کہ شاید کچھ دنوں میں اشاروں سے نماز ادا کرنی پڑے گی۔ روز بروز نکاہت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میں بولا، اے اس بیل، اللہ شفا دینے والا ہے، وہ تنکے میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ ہاں، وہ ہر شے پر قادر ہے اے لیلیش، تجھے بھی تو دراصل اسی نے بچایا ہے، ورنہ وہ عفریت تجھ کو زندہ نہ چھوڑتا۔ تیرا دوست یاسف تو محض ایک ذریعہ بنا ہے۔ اے اس بیل، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تیری بیٹی سومی کی حفاظت نہ کر سکا۔ میں نے اصل موضوع گفتگو چھیڑ دیا۔ اس میں بھلا تیرا کیا قصور؟ تیری تو خود جان پر بنی تھی۔ اس بیل بولا، سومی کی طرف سے مجھے اصل فکر یہ ہے کہ کہیں وہ اسی عفریت کے چنگل میں نہ پھنس گئی ہو۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس بیل نے مجھے تسلی دی۔ آج رات کو میں بعد نماز عشاء ایک عمل پڑھوں گا۔ تیرے دوست یاسف نے تجھے شاید اس سلسلے میں بتایا ہو۔ عمل سے چند باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ انہی باتوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میری بچی کسی کی قید میں تو نہیں۔ اس بیل سے یہ سن کر میرے دل کو بہت ڈھارس بندی۔ میں نے اس کا اظہار بھی کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ اے لیلیش، وہ ہمارے حق میں جو بھی کرے گا بہتر ہی ہوگا۔ اس بیل نے کہا اور بولا، تجھے 40 دن تک میرے پاس رہنا ہے، اس لیے اگر تو چاہے تو اپنے دوست یاسف کو واپس جانے دے۔ پورے 40 دن تک روز عصر اور مغرب کے درمیان مجھے ایک عمل پڑھ کر تجھ پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسے تیری کھوئی ہوئی جناتی صفات تجھے واپس مل جائیں گی۔ اس وقت تک تجھے اسی انسانی قالب میں رہنا پڑے گا۔ خدا سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے تیری مکمل صحت یابی تک زندہ رکھے، آمین۔ میں بول اٹھا، پھر یاسف کی طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ بولا، یاسف، تیرا کیا ارادہ ہے؟ جب تک سومی کے بارے میں کوئی اطمینان بخش بات معلوم نہیں ہو جاتی مجھے بے چینی رہے گی۔ یاسف کہنے لگا، آج رات کو عمل کے بعد خدا کرے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے، پھر میں آج رات یا کل کسی وقت واپس چلا جاؤں گا۔ اے لیلیش، اس کے باوجود میں تیری طرف سے غافل نہیں رہوں گا اور یہاں تجھ سے ملنے آتا رہوں گا۔ حالات کے پیش نظر یاسف کے لہجے میں نہ تو غیر سنجیدگی تھی نہ شوخی۔ اے میرے دوست، تجھ سے مجھے یہی امید ہے، میں نے کہا۔ پھر اسی روز سے اس بیل نے میرا روحانی علاج شروع کر دیا، مگر مجھے اپنے علاج سے زیادہ سومی کی فکر تھی۔ خدا خدا کر کے عشاء کا وقت ہوا۔ اس بیل وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ انسانی قالب اختیار کرنے کے سبب مجھے بھوک بھی محسوس ہونے لگی۔ جنگل میں ایسے پھلدار درخت موجود تھے جن سے پھل توڑ کر میں اپنی بھوک مٹا سکتا تھا، سو میں نے یہی کیا۔ یاسف بھی میرے ساتھ ساتھ تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں جنگل کے اس حصے کی طرف لوٹ آئے جہاں اس بیل مصروف عبادت تھا۔ اب اس نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اپنے عروج پر تھیں۔ ہونٹوں پر یہی دعا تھی کہ سومی کے بارے میں کوئی اچھی خبر ملے۔ میں اور یاسف بڑی بے چینی کے ساتھ عمل کی تکمیل کا انتظار کر رہے تھے۔ اس بیل کو اس عمل میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگا، لیکن مجھے یہ مختصر وقت بھی بہت معلوم ہوا۔ ہم دونوں ہی دوست لپک کر اس بیل کے قریب پہنچ گئے۔ مبارک ہو تجھے اے لیلیش کہ سومی زندہ ہے، اس بیل نے مجھے پہلی خوشخبری سنائی۔ وہ کسی کی قید میں بھی نہیں، اس بیل نے بتایا۔ یہ بتاتے ہوئے خود وہ بھی حیرت زدہ تھا۔ اگر سومی کو کسی نے اپنا قیدی نہیں بنا رکھا تو پھر وہ کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میرے عمل اور علم کے مطابق اس وقت بھی سومی ملک مصر میں ہی ہے، اس بیل نے جواب دیا۔ اے اس بیل، یاسف بول اٹھا، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ جب سومی آزاد ہے تو پھر وہ علی علیش کے پاس کیوں نہیں آ جاتی؟ اس پر تو میں خود بھی حیران ہوں یاسف۔
آخر سومی کی راہ میں ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی؟ اسبیل بولا، کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی ہے الیلیش کہ میں اسے تلاش کر کے لا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اسبیل کے لہجے میں بڑی بے بسی تھی۔ اسی لمحے میرے ذہن میں جیسے روشنی سی ہو گئی۔ جانے کیوں مجھے اب تک اس بات کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن میں اسے ڈھونڈ کر لا سکتا ہوں۔ میرے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ وہ کیسے ہے الیلیش؟ اسبیل اور یاسف ایک ساتھ بول اٹھے۔ پھر میں نے جو کچھ کہا اسے سن کر یاسف اور اسبیل دونوں ہی حیران رہ گئے۔ تعجب ہے الیلیش کہ اتنی سامنے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ یاسف کہنے لگا، ہاں جب حالات غیر معمولی ہوں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اسبیل نے کہا، اب تم دونوں دوست جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ذرا ہی دیر کے بعد یاسف مجھے اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے ایک مرتبہ پھر مصر کی طرف لے جا رہا تھا۔ وقتی طور پر میری جناتی صفات مجھ سے چھن گئی تھی، مگر یاسف کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ وہ مجھے اٹھائے ہوئے فضا میں پرواز کر سکتا تھا۔ سومی مجھ سے جہاں جدا ہوئی تھی، جلد ہی یاسف نے مجھے وہاں پہنچا دیا۔ سومی کے وجود کی مخصوص خوشبو مجھے وہاں دور دور تک محسوس نہیں ہوئی، تو میں نے یاسف سے کہا، وہ یہاں نہیں ہے، تو پھر بتا کہ میں تجھے کس طرف لے چلوں؟ یاسف نے دریافت کیا، اب تو ہمیں اسے ہر سمت میں تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، شہر کی طرف چل اے یاسف۔ یاسف مجھے ساتھ لیے ہوئے پلٹا۔ چند ہی لمحوں میں ہم دریائے نیل کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ بس اچانک ہی وہ مجھے نظر آ گئی اور میں پوری قوت سے چینخ اٹھا، سومی، اے سومی۔ وہ دریائے نیل سے جیزا کی طرف پرواز کر رہی تھی۔ یاسف نے بھی اسے دیکھ لیا اور بولا، وہ رہی سومی۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ میری آواز دینے کے باوجود سومی نہیں رکی، نہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اے الیلیش، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے سومی اپنے حواس میں نہ ہو، یاسف نے مجھ سے کہا اور سومی کے پیچھے لپکا۔ ایک مرتبہ پھر میں نے سومی کو آواز دی، مگر وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئی۔ یاسف اب مجھے اٹھائے سومی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سومی کو جب میں نے نزدیک سے دیکھا تو چونک اٹھا۔ وہ وحشت زدہ سی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اور یاسف کو دیکھنے کے باوجود سومی اجنبی بنی رہی۔ تیرا اندازہ مجھے درست ہی لگتا ہے یاسف، میں بولا۔ سومی اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ میرے ایما پر یاسف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ چیخنے لگی، الیلیش مر گیا وہ۔ سومی یہ کہہ کر زور سے ہنس پڑی۔ دیکھ ہے سومی کہ تیرا الیلیش مرا نہیں، زندہ ہے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں سومی کو مخاطب کیا۔ تو الیلیش نہیں، سومی چیخی۔ تو عفریت ہے، عفریت، وہی عفریت کہ جس نے میرے الیلیش کو مار ڈالا۔ اے یاسف، اسے اسبیل کے پاس لے چل، میں نے اپنے دوست کو مشورہ دیا۔ دوسرے ہی لمحے یاسف نے اونچی پرواز کی اور اپنی سمت سفر بدل دی۔ سومی کی حالت دیکھ کر اور اس کی باتیں سننے کے بعد میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ ہوا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ یقیناً صدمے کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس نے عفریت کو مجھ پر حملہ کرتے دیکھا ہوگا۔ وہ اس سے یہی سمجھی ہوگی کہ عفریت نے مجھے مار ڈالا۔ پھر اسے اتنا شدید صدمہ پہنچا کہ اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ اسبیل نے اپنے علم کے ذریعے جو کچھ پتہ لگایا وہ غلط نہیں تھا۔ ڈھاکہ پہنچنے تک کئی مرتبہ سومی نے یاسف کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر ناکام رہی۔ یاسف پوری طرح چوکنا اور محتاط تھا۔ ہمیں سومی کو تلاش کر کے مصر کے شہر قاہرہ سے ڈھاکہ پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اسبیل نے سومی کو دیکھا تو جیسے اس کے ناتواں وجود میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ میری بچی، میری سومی۔ اسبیل اس سے لپٹ گیا۔ تو کہاں چلی گئی تھی؟ اے اسبیل، اسے چھوڑ نہ دیجیے کہ یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ یاسف بول اٹھا، اگر تو نے اسے چھوڑ دیا تو یہ پھر کسی طرف نکل جائے گی۔ لیکن اسے ہوا کیا؟ یہ اتنی وحشت زدہ کیوں ہے؟ اسبیل حیرت سے بولا، یہ تو شاید اپنے باپ کو بھی نہیں پہچان رہی۔ سومی کی حالت دیکھ کر میں نے جو قیاس کیا تھا اسبیل کو اس سے آگاہ کر دیا۔ اسبیل نے مجھ سے اتفاق کیا، ان حالات میں کوئی عمل کارگر نہیں ہو سکتا۔ اسبیل کہنے لگا، کیونکہ یہ معاملہ مختلف ہے اے الیلیش، اسے کسی ماہر طبیب کو دکھانا پڑے گا، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ تب تک کے لیے یہ ممکن ہے کہ میں اس کے گرد ایک حصار کھینچ دوں، پھر یہ چاہے گی بھی تو اس حصار سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ اسبیل یہ کہتے ہی کوئی عمل پڑنے لگا۔ اس دوران میں یاسف سومی کو اپنی گرفت میں لیے رہا۔ عمل پڑھ کر بوڑھے اسبیل نے اشارے سے سومی کے گرد حصار قائم کر دیا، پھر بولا، اے یاسف، اب تو اسے چھوڑ دے، یہ کہیں نہیں جا سکتی۔ یاسف نے سومی کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ حصار صرف سومی کے لیے مخصوص تھا، اس لیے یاسف پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ حصار اتنا وسیع تھا کہ سومی اس کے اندر آرام سے چل پھر سکے۔ یاسف نے اسے جیسے ہی چھوڑا، اس نے جست بھری اور پھر چیخ مار کر ایک طرف گر پڑی۔ میں اس کے قریب ہی تھا، اسے میں نے اٹھا کر بٹھا دیا۔ تو نے ہی آدم زاد مجھے پکڑ کے گھسیٹا تھا نا؟ سومی میری طرف دیکھ کر خوفزدہ آواز میں بولی، مجھے تو نے اپنا قیدی بنا لیا ہے نا؟ پھر وہ ایک دم زور سے ہنسی اور بولی، تجھے شاید خبر نہیں میں کون ہوں۔ اگر میں تجھے یہ راز کی بات بتا دوں تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ ڈر کے مارے تو بے ہوش ہو جائے گا، مگر مجھے اس سے کیا؟ تیرے دل کی دھڑکن رکے تو رک جائے، تو ہوش میں نہ رہے تو نہ صحیح۔ اس کے بعد سومی کا لہجہ رازدارانہ ہو گیا، میں ایک جن زادی ہوں، سمجھ گیا نا؟ تو پھر جلدی سے بے ہوش ہو جا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ سومی اسی طرح کی بے سروپا باتیں کرتی رہی، کبھی اس کی باتوں میں ربط ہوتا اور کبھی یہ باتیں قطعی بے ربط ہوتی۔
میں نے ایک طبیب کی حیثیت سے کئی ایسے مریضوں کا علاج کیا تھا جو کسی صدمے کے سبب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ مریض کتنے عرصے میں شفا یاب ہو سکتا ہے، اس کا انحصار مرض کی نوعیت اور شدت پر ہے۔ اس میں 1 دن سے لے کر 1 مہینہ تک لگ سکتا تھا۔ اے میرے دوست یاسف، تو جانے سے پہلے میرے 2 کام اور کر دے۔ میں نے یاسف کو مخاطب کیا۔ مجھے یہاں سے جانے کی کوئی ایسی جلدی نہیں ہے علی علیش، یاسف پرخلوص لہجے میں بولا۔ بول، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ مجھے تجھ سے سومی کے لیے کچھ دوائیں منگوانی ہیں، میں نے بتایا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ تجھے ایک مرتبہ پھر قاہرہ جانا پڑے گا۔ قاہرہ؟ یاسف نے اظہار حیرت کیا۔ اب تو مجھے کس لیے قاہرہ بھیجنا چاہتا ہے؟ وہاں تو جس ہوٹل میں ہمارے ساتھ ٹھہرا تھا، ہمارا سامان اس کے کمرے میں پڑا ہے۔ سامان میں سونا بھی ہے اور خاصی کرنسی بھی۔ موجودہ حالات میں کچھ خبر نہیں کہ ہم اب دوبارہ کب قاہرہ جا سکیں، اس لیے وہاں سے وہ سامان نکال کر لانا ضروری ہے، میں نے جواب دیا۔ اس پر یاسف کہنے لگا، حیرت ہے اے علیش کہ اب تک تیرے دماغ سے قاہرہ جانے کا خیال نہیں نکلا۔ تو اتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو چکا ہے، تیری جناتی صفات تجھ سے چھن چکی ہیں اور سومی اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے، پھر بھی تو نے اس سے کوئی نصیحت نہیں پکڑی۔ لعنت بھیج ان منکرہ کے غلاموں پر۔ پھر وہ اسبیل سے مخاطب ہوا۔ اے اسبیل، تو ہی علی علیش کو کچھ سمجھا۔ اے یاسف، تیرے دوست نے اپنی زندگی کے لیے جس راہ کا انتخاب کیا ہے، یہ اسے کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا، اسبیل بولا۔ ہر چند کہ یہ راہ بڑی کھٹن، مگر تیرا دوست حق پر ہے، میں اسے روکنے یا منع کرنے سے قاصر ہوں، پھر تو اس کا اللہ ہی مالک ہے، یاسف نے کہا۔ ویسے بھی میں بہت عرصے پہلے اسے سمجھا چکا ہوں۔ اس کے بعد یاسف کو میں نے وہ دوائیں بتائیں جو اسے لانی تھی۔ خود یاسف بھی ایک مدت ملتان میں قیام کے دوران میری نیابت کر چکا تھا، مجھے اسی لیے یقین تھا کہ دوائیں لانے میں وہ غلطی نہیں کرے گا۔ یاسف چلا گیا۔ اسبیل حیرت سے یہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا رہا۔ اسے علم نہیں تھا کہ مجھے حکمت پر بھی عبور حاصل ہے۔ اس کے استفسار پر میں نے مختصراً اسے بتا دیا کہ ایک جن ذات طبیب خاشے سے حکمت سیکھی تھی۔ اسبیل نے اس پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا، پھر تو سومی کا علاج تجھ سے بہتر اور کون کر سکتا ہے؟ اے اسبیل، علاج کرنا طبیب کا کام ہے اور مریض کو شفا دینا اللہ کا کام۔ اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے کہ وہ سومی کو شفا دے گا۔ پہلے بھی میں نے ایسے کئی مریضوں کا علاج کیا ہے، میں نے اسبیل کو بتایا۔ پھر اسبیل کو میں نے سو جانے کا مشورہ دیا کیونکہ وہ مجھے نڈھال سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے لیے اب تک جاگتے رہنے کی مشقت بھی بہت تھی۔ تو کہتا ہے اے علیش، تو میں سو جاتا ہوں۔ اسبیل مان گیا۔ دراصل جب سے میں بیمار پڑا ہوں، بعد نماز عشاء صبح تک کے لیے سو جاتا ہوں۔ اسی سبب ایک عرصہ ہو گیا کہ میں تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا۔ اب تو فرض نمازیں ہی ادا ہوتی رہیں تو غنیمت ہے۔ پھر اسبیل سونے کے لیے درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھ گیا اور میں اپنے دوست یاسف کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ حصار میں قید ہونے کے بعد کچھ دیر تک تو سومی نے اس سے نکلنے کے لیے اچھل کود کی، پھر تھک کر ایک طرف پڑ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ میری ہی محبت میں اس حال کو پہنچی تھی۔ کچھ دیر میں جب یاسف لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے ایک ہی پھیرے میں دونوں کام کر دیے۔ وہ دوائیں بھی لے آیا تھا اور قاہرہ سے ہمارا سامان بھی۔ سومی کو جو دوائیں دینی تھی ان میں سے کچھ کو کوٹنا، چھاننا اور صفوف بنانا ضروری تھا۔ یاسف اس کے لیے بھی ضروری سامان ساتھ لے آیا تھا۔ دوائیں تیار کرنے میں وہ میری مدد کرنے لگا۔ اب حالات بڑی حد تک قابو میں آ چکے تھے، اس لیے یاسف کی شوخی بھی لوٹ آئی۔ وہ ایک دوا کو ہامن دستے میں کوٹتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، اے علی علیش، آخر موقع ملتے ہی تو نے ایک عرصے کے بعد مجھے اپنے ساتھ مزدوری پر لگا ہی لیا۔ میں نے تو تجھے اس پر مجبور نہیں کیا تھا۔ میں بولا، تو خود ہی اپنی بھابھی سومی کی محبت میں میرا ہاتھ بٹانے بیٹھ گیا، اور تجھے اپنی بھابھی عسکری بیگم کا ذرا خیال نہیں کہ میرے فراق میں وہ بیچاری کروٹوں پر کروٹیں بدل رہی ہوگی۔ ہم دونوں دوست اسی طرح ایک دوسرے پر فکرے بازی کرتے رہے اور سومی کے لیے دوائیں تیار ہو گئیں۔ سومی اس وقت تک حصار کے اندر سو چکی تھی۔ میں نے دوائیں پلانے کے لیے اسے جگایا تو وہ اٹھتے ہی مجھ سے الجھ بڑھی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سومی چیخنے لگی، تو وہی عفریت ہے جس نے میرے علی علیش کو قتل کیا ہے۔ اگر اس وقت یاسف موجود نہ ہوتا تو میرے لیے سومی کو سنبھالنا اور دوائیں پلانا مشکل ہو جاتا۔ ایک دوا اسے سنگھانے کی بھی تھی۔ اس دوا کو میں نے دانستہ سب سے آخر میں سنگھایا۔ مجھے اس دوا کے اثر کا علم تھا۔ چند ہی لمحوں میں سومی پر غفلت طاری ہو گئی۔ اے علی علیش، اس طرح تو سومی کو دوائیں پلانا تیرے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یاسف نے تشویش کا اظہار کیا۔ سومی کے باپ اسبیل میں اتنا دم نہیں کہ وہ اسے سنبھال سکے۔ تن تنہا تیرے قابو میں سومی آئے گی نہیں۔ انشاءاللہ دواؤں کی دوسری خوراک پلائی جانے کے بعد سومی کی یہ حالت نہیں رہے گی، اس کی وحشت کم ہو جائے گی۔ یوں سمجھ آ یاسف کہ بس کل صبح تک کی خوراک پلانا مسئلہ ہے۔ میں نے بتایا، تو پھر میں کل صبح تک کے لیے رک جاتا ہوں۔ یاسف نے خود ہی پیشکش کی۔ ہاں رک جا تو اچھا ہے، میں نے کہہ دیا۔ پھر یاسف کے ساتھ میں ایک گھنے پیڑ کے نیچے آ کر لیٹ گیا۔ وہاں گھاس لمبی اور نرم تھی۔ میں تجھے ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا اے علی علیش۔ مان یاسف نے مجھے مخاطب کیا، پھر خود ہی بولا، لیکن تجھے بتانے سے کیا فائدہ؟ تو پھر یہ ذکر ہی تو نے کیوں چھیڑا تھا؟ دراصل مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ اب تو مولوی بن چکا ہے۔ تجھ سے حسین اور رنگین باتیں کرنے کا کچھ حاصل نہیں۔
ایسا ہے تو دفع کر یہ ذکر اور مجھے سونے دے۔ میں نے اس کی طرف سے کروٹ لے لی۔ اے لیلیش ادھر منہ کر۔ یاسف نے یہ کہہ کر خود ہی میری کروٹ بدل دی۔ تجھے کسی طرح چین بھی ہے یا نہیں؟ اے یاسف چین ہی تو نہیں ہے میرے دوست، جب سے اسے دیکھ کر آیا ہوں ہوش اڑ گئے میرے۔ تو پھر کل صبح سومی کے ساتھ تجھے بھی دوا کی ایک خوراک پلا دوں گا، تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہائے اے مولوی علی لیش، تو نے اس نازک اور حسین ترین آدمزادی کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر تو اسے ایک نظر دیکھ لیتا تو مجھے یقین ہے کہ تجھے اپنی توبہ پر ضرور افسوس ہوتا۔ اپنی 1000 سال کی زندگی میں ایسی آدمزادیاں میری نظر سے کم ہی گزری ہیں۔ اے یاسف تو یہ کیا بے پرکی اڑائے جا رہا ہے؟ آخر وہ ہے کون؟ تو نے اسے کب اور کہاں دیکھ لیا؟ میں نے پوچھا۔ اسی جنگل میں چند میل کے فاصلے پر ایک عمارت کی چھت پہ، اسے میں نے محو خواب دیکھا تھا۔ یاسف بتانے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تو نے مجھے دوائیں لینے بھیجا تھا۔ اگر مجھے یہ اشد ضروری کام نہ ہوتا تو میں فوراً اس عمارت کی چھت پر اتر جاتا۔ اس وقت تو تجھے کوئی ضروری کام نہیں۔ تجھے اگر اس آدمزادی کی اتنی ہی یاد آ رہی ہے تو اب چلا جا اور مجھے سونے دے۔ سوچ لے اے لیلیش، تو ہی مجھے ترغیب گناہ دے رہا ہے۔ یاسف اٹھتے ہوئے بولا۔ تیرے ہی کہنے پر میں جا رہا ہوں۔ تجھے تو جانے کا بہانہ چاہیے تھا، سو مل گیا۔ مجھ پر الزام نہ لگا۔ میرے الفاظ معلوم نہیں اس نے سنے یا نہیں، دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے خبر نہیں کہ رات کو یاسف کب واپس آیا اور میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو یاسف موجود تھا۔ جھیل پر جا کر میں نے منہ دھویا اور درختوں سے کچھ پھل توڑ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ اب مجھے سومی کو دواؤں کی دوسری خوراک پلانی تھی، اس لیے مجبوراً یاسف کو جگانا پڑا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا کیونکہ بے خبر اور گہری نیند سو رہا تھا۔ اسی وقت ازبیل ایک طرف سے آتا دکھائی دیا۔ اے لیلیش اب سومی کا کیا حال ہے؟ ازبیل نے مجھ سے معلوم کیا۔ رات ہی کو اسے میں نے دواؤں کی ایک خوراک پلا دی تھی، دوسری خوراک اب دینی ہے، میں نے بتایا۔ وہ آج شام کو جب تیسری خوراک پی لے گی تو کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید تو ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ممکن ہے تیسری خوراک کے بعد ہی وہ صدمے کی کیفیت سے نکل آئے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، ازبیل نے کہا۔ میں نے بھی ابھی نماز پڑھ کر اس کے لیے دعا کی ہے۔ ازبیل میرے اور یاسف کے ساتھ ہی وہاں تک چلا آیا جہاں سومی حصار کے اندر محو خواب تھی۔ توقع کے مطابق جیسے ہی میں نے سومی کو جگایا وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑی۔ یاسف کسی ایسے ہی موقع کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس نے سومی کو گرفت میں لے لیا۔ اے ظالم افریت، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ سومی میری طرف دیکھ کر غرانے لگی۔ تم ضرور اس کا خون پی جانا مگر پہلے دوائیں پی لو۔ یاسف اس طرح بولا جیسے کسی بچے کو بہلا رہا ہو۔ بہرحال میں نے سومی کو دوائیں پلا دی اور آخر میں ایک دوا سنگھا بھی دی۔ سومی کو غافل ہونے میں دیر نہ لگی۔ ازبیل کو فکر مند دیکھ کر اس سے میں نے کہا، یہ غفلت اس دوا کا اثر ہے جو میں نے سنگھائی ہے۔ میری اس وضاحت پر ازبیل مطمئن ہو گیا۔ اسے میں نے یہ بھی بتا دیا کہ دوا کی تیسری خوراک پلاتے وقت سومی کو گرفت میں لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ازبیل کہنے لگا، میں اسی وجہ سے کچھ پریشان تھا کیونکہ تیرا دوست یاسف تو شاید اب چلا جائے گا، رہ گیا میں تو میرے اندر اتنا دم نہیں۔ اچھا اے ازبیل اب مجھے اجازت دے، میں کوشش کروں گا کہ یہاں آتا رہوں، یاسف نے ازبیل سے کہا۔ جواب میں یاسف کو ازبیل نے دعائیں دی۔ یاسف نے میرا ہاتھ تھام لیا اور درختوں کے اس جھنڈ سے نکلنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک جب یاسف نے مجھے زمین سے اٹھا کر فضا میں اڑنا شروع کر دیا تو میں بولا، ارے تو یہ کیا کر رہا ہے اے یاسف؟ میں چاہتا ہوں کہ تو بھی ایک نظر اس غارت گر ہوش و خیرت کو دیکھ لے جس نے مجھے اپنا نام پوجا دیوی بتایا تھا۔ یاسف نے جواب دیا، مگر میں اسے دیکھ کر کیا کروں گا؟ اس کافر آدم زادی سے میرا کیا تعلق نہیں ہے تو بن جائے گا۔ یاسف نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب ہے تیرا؟ میں سمجھا نہیں اے یاسف۔ اے لیلیش تو نے اس وقت جو قالب اپنا رکھا ہے پوجا سے میں اسی قالب میں ملا تھا، یاسف نے بتایا۔ یہ حرکت تو نے کیوں کیا یاسف؟ کیا ضرورت تھی تجھے اس کی؟ میں جھنجھلا گیا، صرف اس امید پر کہ شاید صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے۔ یاسف نے ڈٹائی کے ساتھ کہا، ایسے میں تو تجھے سومی کی طرف سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اے یاسف میں سومی سے نہیں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں۔ فضا میں پرواز کرتا ہوا یاسف درختوں کے درمیان گھری ہوئی ایک عمارت کی چھت پر اتر گیا۔ میں نے اس پر احتجاج کیا، یہ تو یہاں کیوں اتر گیا؟ دور ہی سے اس عمارت کو دکھا دیتا۔ یاسف کے اصرار پر میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک حسین ترین آدمزادی آنگن میں لگے ہوئے پودوں اور گملوں کے اندر ایک لوٹے سے پانی ڈال رہی تھی۔ واقعی وہ اتنی ہی حسین تھی۔ بنگال کے حسن کا منہ بولتا جادو، ایسا جادو جو فوراً سر چڑھ کر بولنے لگے۔ مجھے یہاں سے لے چلا یاسف۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ اس کافر زادی کے حسین خد و حال کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کے لیے میں لاہور پڑھنے لگا۔ میرے ذہن میں تو یہ سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ اس گھنے جنگل میں آبادی سے دور وہ آدم زادی پوجا دیوی کیوں رہ رہی تھی۔ یاسف نے مجھے واپس جھیل کے قریب چھوڑ دیا۔ غیر ارادی طور پر پوجا کے گھر کا راستہ میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر رکھا تھا، حالانکہ وہاں پھر کبھی میرے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے یاسف نے مجھ سے کہا، اے لیلیش تو میرا شکریہ ادا کر یا نہ کر،
مگر اتنا تو اعتراف کر ہی لے کہ پوجا واقعی ایک حسین ترین آدمزادی ہے۔ تو آخر کیوں مجھے ستانے پر تلا ہوا ہے اے یاسف؟ مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ یاسف ہنس دیا اور پھر مجھے خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ میں یہی سوچتا ہوا اسبیل کے پاس پہنچ گیا جو ایک گھنے پیڑ کے نیچے سائے میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت مجھے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوئی۔ اے اسبیل، میں نے اسے پکارا، تیری طبیعت کیسی ہے؟ اچھی نہیں ہے، اس نے کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ میری زندگی کا اب کیا بھروسہ؟ کیا خبر کتنے دن اور جی سکوں؟ اسبیل کہنے لگا۔ میں نے اس کے لیے ایک تدبیر سوچی ہے۔ پھر اگر تیرا پورا روحانی علاج کرنے سے پہلے میرا آخری وقت بھی آ گیا تو اس تیرے علاج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں تجھے صرف 3 دن کے اندر اندر اس قابل بنا دوں گا کہ تو خود اپنا روحانی علاج کرنے کا اہل ہو جائے۔ اس کے لیے مجھے کچھ اور وظائف تعلیم کروں گا۔ تجھے روزانہ نماز ظہر سے نماز عصر تک 3 دن کے دوران میری ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اے اسبیل، میں آج ہی سے تیری ہدایات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں فوراً ہی راضی ہو گیا۔ اچھا تو پھر میں تجھے جو قرآنی آیات بتاتا ہوں تو انہیں یاد کر لے۔ تجھے ظہر سے عصر تک انہی آیات کا ورد جاری رکھنا ہے۔ وضو کر کے میں پیڑوں کے درمیان اس جگہ پہنچا جہاں میرا سامان رکھا تھا۔ اپنا سوٹ کیس کھول کر میں نے دھلی ہوئی ایک صاف چادر نکالی اور اسے قبلے کے رخ بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھ کر میں نے اپنی اور سومی کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا مانگی۔ اسی کے ساتھ شر کی قوتوں پر غلبہ پانے کے لیے دعا کی۔ پھر میں نے چادر جھاڑ کر دوبارہ سوٹ کیس میں رکھ دی اور اسبیل کے پاس آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ایک طبیب کی حیثیت سے میں نے تیری جو کیفیت سنی ہے اے اسبیل، مجھے اس سے ایک امید بندی ہے۔ اسی جنگل میں ایک خاص قسم کا خودرو پودا پایا جاتا ہے، اس سے تیرے لیے ایک دوا تیار کر سکتا ہوں۔ رہنے دے اے علی علیش، تو کہاں اس پودے کو ڈھونڈتا پھرے گا؟ اسبیل مایوس آواز میں کہنے لگا۔ تو مجھے کوشش تو کر لینے دے۔ میں نے اصرار کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس پودے کو میں تلاش کر لوں گا۔ میرے بضد ہونے پر اسبیل مان گیا اور میں اس مخصوص پودے کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ اس کی پتیاں توڑ کر میں نے کھرل کی اور ایک گاڑھا شربت بوتل میں بھر لیا۔ شربت کی وہ بوتل لے کر میں اسبیل کے پاس آ گیا اور کہا، تجھے یہ شربت دن میں 4 مرتبہ ایک ایک گھونٹ پینا ہے۔ انشاءاللہ پہلی ہی خوراک میں تجھے افاقہ ہوگا۔ یہ شربت تجھے پابندی سے روز پینا ہے۔ میں تجھے یہ پہلے ہی بتا دوں کہ تیرا بوڑھا وجود اس شربت کی تیزی کو فوری طور پر قبول نہیں کرے گا۔ یہ شربت پیتے ہی تقریباً نصف گھنٹے تک تجھ پر غنودگی طاری رہ سکتی ہے، پھر یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ میرے اندازے کے مطابق ہی نکلا۔ اسبیل غافل ہو گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اسبیل جاگ اٹھا اور پھر خلاف توقع اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو نے ٹھیک ہی کہا تھا اے علی علیش، اسبیل مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس شربت کی پہلی ہی خوراک سے میری تکلیف آدھی رہ گئی ہے۔ پھر وہ ایک دم چونک اٹھا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ وہ بولا، میرے علاج کی وجہ سے تو اپنا علاج تو بھول ہی گیا۔ میں تجھے کچھ آیات یاد کروانے والا تھا۔ ابھی دوپہر ہونے میں خاصا وقت ہے، تو مجھے بآسانی وہ آیات یاد کروا سکتا ہے، میں نے کہا۔ پھر اسبیل نے ایک ایک کر کے مجھے 7 مختلف صورتوں کی 7 آیات یاد کروانا شروع کی۔ مجھے ان آیات کو یاد کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ کہیں کہیں تلفظ کی غلطیاں تھیں، اسبیل نے ان کی اصلاح کر دی۔ اسی روز میں نے اسبیل کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، اسے شربت کی دوسری خوراک پلائی اور ان آیات کا ورد کرنے بیٹھ گیا جو یاد تھی۔ عصر کی نماز کا وقت ہونے تک میں ان آیات کا ورد کرتا رہا۔ اس کے بعد اسبیل کو مغرب تک میرے لیے عمل پڑھنا تھا۔ عصر کی نماز بھی ہم نے ایک ساتھ ادا کی۔ میں خاصی دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھا رہا تھا، اس لیے اٹھ کر چہل قدمی کرنے لگا۔ مغرب کے وقت سے کچھ پہلے میں نے دواؤں کی تیسری خوراک پلانے کے لیے سومی کو بیدار کیا۔ اس مرتبہ سومی مجھ پر حملہ آور نہیں ہوئی اور کسی محبت کے بغیر خاموشی سے دوائیں پی لی۔ اب اسے غافل کر دینے والی دعا سنگانا ضروری نہیں رہا تھا، سو میں نے وہ دعا نہیں سنگائی۔ اس کے باوجود سومی نڈھال سی ہو کر ایک طرف پڑی رہی۔ ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے سومی کچھ بڑبڑا رہی ہو۔ میں اس کے اور نزدیک ہو گیا کہ سن سکوں وہ کیا بڑبڑا رہی ہے۔ کون ہوں میں؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ سومی بڑبڑا رہی تھی، تیرا نام سومی ہے اور میں علی علیش ہوں۔ میں فوراً بول اٹھا، ہاں شاید میرا نام یہی ہے۔ مگر علی علیش کو تو وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ علی علیش کو وہ طاقتور عفریت نہیں مار سکا تھا، میں نے کہا، لیکن میں نے تو خود یہ دیکھا تھا کہ اس عفریت نے علی علیش پر کاری ضرب لگائی اور پھر علی علیش جی نہیں سکا۔ اسے میں نے گہرائی میں گرتے دیکھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو یوں گرتا چلا جاتا۔ سومی عجیب سے لہجے میں بحث کرنے لگی۔ اے سومی، کیا تو علی علیش کے دوست یاسف کو جانتی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، غالباً یہ نام بھی سنا ہے میں نے۔ تو عین وقت پر یاسف اپنے دوست کی مدد کو پہنچ گیا، میں بتانے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ عفریت دوسری ضرب لگا کر علی علیش کو مار ڈالتا، یاسف اسے لے اڑا۔ سو یوں علی علیش مرنے سے بچ گیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ سومی بچوں کی طرح خوش ہو گئی، پھر پوچھنے لگی، اگر علی علیش زندہ ہے تو کہاں گیا؟ علی علیش تیرے ہی سامنے تو ہے۔ میں ہی تو علی علیش ہوں، تو جھوٹ بولتا ہے۔
سومی کی آواز میں تیزی آ گئی اور اس نے اٹھ کر میرا گریبان پکڑ لیا۔ کیا تو سمجھتا ہے میں اندھی ہوں؟ میں یہ دیکھ نہیں سکتی کہ تو ایک آدمزاد ہے؟ بول، سچ بتا، کون ہے تو؟ سومی نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولا ہے سومی، میں بھی تیری ہی طرح ایک جن زاد ہوں۔ کیا تو نہیں جانتی جن زاد انسانی کالے بھی اپنا لیتے ہیں؟ ہاں، یہ تو ٹھیک ہی کہتا ہے۔ سومی نے یہ کہتے ہوئے میرا گریبان چھوڑ دیا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ تجھے میں نے شاید پہلے بھی دیکھا ہے۔ مغرب کا وقت قریب تھا، اس لیے میں نے سومی سے کہا، میں علی الیش ہی ہوں اور اس وقت مقصود میاں کے انسانی کالب مجھے یاد آ گیا۔ سومی بول اٹھی، تیرا یہی نام مقصود میاں؟ میں ابھی کچھ دیر میں تیرے پاس لوٹ کر آتا ہوں سومی، اس وقت تک تو یاد کر کہ مقصود میاں سے تیرا کیا تعلق ہے۔ میں بولا، مجھے فوری طور پر اپنے اوپر دم کروانے کے لیے اسبیل کے پاس پہنچنا تھا اور پھر مغرب کی نماز بھی پڑھنی تھی، اس لیے وہاں مزید نہیں رکا۔ میں جب اسبیل کے پاس پہنچا تو وہ میرا ہی منتظر تھا، وہ اپنا عمل پورا کر چکا تھا۔ اس نے میرے پورے جسم پر دم کیا اور پھر میرے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ دعا مانگنے کے بعد اسبیل کو میں نے یاد دلایا، اب تجھے شربت کی تیسری خوراک پینی ہے۔ مجھے یاد ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا، اور چوتھی خوراک آج رات سونے سے پہلے پینا نہ بھولیو اے اسبیل۔ میں نے کہا، اور اب ایک خوشخبری سن۔ اسبیل کو میں نے سومی کی حالت سے آگاہ کر دیا اور بتایا، اسے میں نے تیسری خوراک بھی پلا دی ہے۔ انشاءاللہ جب تو نیند سے بیدار ہوگا تو سومی تجھے پوری طرح صحت یاب ملے گی۔ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ بوڑھا اسبیل خوش ہو کر مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ میں اٹھ کر ایک مرتبہ پھر سومی کے پاس پہنچ گیا۔ دوا کی تیسری خوراک پلائے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور مجھے اسی کا انتظار تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سومی علی الیش علی الیش کہتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں اسے تسلی دیتا رہا، اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہم دونوں دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے روتے رہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ایک طویل عرصے سومی بچھڑنے کے بعد دوبارہ ملی ہے۔ جب میرے دل کا غبار ہلکا ہو گیا تو میں بولا، اے سومی، مجھ سے شدید محبت کے سبب ہی تو اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے اے علی الیش کہ تجھے ضرب کھا کر گرتے دیکھا تھا۔ میں یہی سمجھی تھی کہ خدا نہ خواستہ ظالم عفریت نے تیرا کام تمام کر دیا۔ پھر کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ سومی کہنے لگی، یقیناً صدمے نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے بتا کہ اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے اور میں قاہرہ سے یہاں ڈھاکہ کس طرح پہنچ گئی؟ کیوں نہیں سومی، میں تجھے سب کچھ بتا دوں گا، میں پرسکون آواز میں بولا۔ پھر سومی کو گزرے ہوئے واقعات سے آگاہ کرنے لگا۔ سب کچھ سن کر سومی نے کہا، تو نے یہ اچھا فیصلہ کیا اے علی الیش کہ میرے باپ اسبیل کے پاس چلا آیا، مگر وہ ہے کہاں؟ نظر نہیں آ رہا۔ اے سومی، تجھے میں بتا چکا ہوں کہ جب یہاں پہنچا تو اسبیل کو شدید علیل پایا۔ میں نے جواب دیا، آج ہی سے میں نے اس کا علاج شروع کیا ہے۔ پھر سومی کو میں نے شربت اور اس کے اثر سے آگاہ کیا اور بولا، وہ تھوڑی دیر میں جاگ جائے گا۔ مجھے اور سومی کو باتیں کرتے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اس عرصے میں اسبیل کی غنودگی ختم ہو گئی اور وہ خود ہی ادھر آ گیا۔ وہ منظر بھی بڑا رکت آمیز تھا جب سومی اپنے باپ سے لپٹ کر روئی۔ یوں بھی وہ باپ بیٹی ایک عرصے کے بعد ملے تھے۔ اے علی الیش، تو میرے ساتھ بات کرتے کرتے چپ کیوں ہو گیا؟ سومی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ تیرے چہرے سے فکر مندی جھلک رہی ہے۔ ہاں اے سومی، میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ ہمارے سروں پر ایک خطرہ منڈلا رہا ہے اور ہم اس سے بے خبر ہیں۔ کیسا خطرہ؟ ہم تو اب خطرے کی حدود سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ سومی بولی، یہ تیری غلط فہمی ہے اے سومی۔ میں نے کہا، اس خطرے کی حدود مقرر نہیں ہے۔ پھر جو باتیں میرے ذہن میں آئی تھی میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ سومی اور اسبیل کو بھی آگاہ کیا۔ اس ممکنہ خطرے سے قطع نظر میں نے اسبیل سے ایک اور سوال کیا، یہ بتا اے اسبیل کہ کسی عفریت کے حملے سے بچنے کے لیے بھی کیا یہ حصار کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے گرد یہ دوہرا حصار قائم کر کے کسی طاقتور عفریت کو خود تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں؟ ہاں اے علی الیش، ایسا ممکن ہے، اسبیل نے حوصلہ افزا جواب دیا۔ تو اے اسبیل، تو مجھے اور سومی کو یہ حصار کھینچنے کا عمل تعلیم کر دے۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ کیوں نہیں میرے بچوں، تم سے زیادہ مجھے اور کون عزیز ہے؟ میں تمہیں یہ دوہرا حصار قائم کرنا ضرور سکھاؤں گا۔ اسبیل نے یہ کہہ کر وہ اہم عمل مجھے اور سومی کو تعلیم کر دیا جس کے ذریعے ہم اپنے کسی دشمن عفریت کا نام جاننے کی صورت میں اسے قید بھی کر سکتے تھے اور خود کو اس کے ممکنہ حملے سے بھی بچا سکتے تھے۔ میں اور سومی اس عمل کے الفاظ دیر تک دہراتے رہے تاکہ وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ یہ واقعہ اسی رات کا ہے کہ سوتے سوتے اچانک میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرے وجود میں اچانک ایک الاؤ سا دہک اٹھا تھا۔ کیا ہوا تجھے اے علی الیش؟ سومی میری چیخ سن کر جاگ اٹھی۔ اس خبیث آدم زادی لیلا نے یقیناً آج ہی رات سے مجھے قابو میں کرنے کے لیے عمل شروع۔ میں شدید اذیت کے سبب اپنی بات پوری نہیں کر سکا۔ میری تیز چیخ سے اسبیل بھی بے خبر نہ رہا۔ وہ ہم سے زیادہ دور نہیں سویا تھا، سو گرتا پڑتا ہم تک آ پہنچا۔ اے میرے باپ، آخر وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا۔ سومی نے اسبیل کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں کسی ماہی بے آپ کی طرح زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے اے سومی کہ علی الیش اپنے رب کے حضور جھک جائے۔
اسبیل نے کہا۔ جب تک یہ یاد الہی میں مصروف رہے گا آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اے الیلیش تو نہ گھبرا، سومی نے مجھے دلاسا دیا، میں اس لعنتی آدم زادی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پھر سومی تو قاہرہ روانہ ہو گئی اور میں نیت باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے رب کی طرف لو لگائی میرے اندر دہکتا ہوا الاؤ سرد پڑ گیا۔ سلام پھیرنے اور دوبارہ نیت باندھنے کے دوران البتہ الاؤ پھر سے بھڑک اٹھتا۔ میں اسی سبب 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نفل پڑھنے لگا۔ اسبیل کچھ دیر تک تو جاگتا رہا، پھر یہ دیکھ کر کہ نماز میں مجھے سکون مل جاتا ہے وہ سو گیا۔ صبح ہونے تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ میں نے اسی عرصے میں فجر کی نماز بھی پڑھ لی۔ لیلا یقیناً کوئی شیطانی عمل ہی پڑھ رہی تھی، ورنہ جتنے بھی رحمانی عمل ہیں ان کا وقت نماز فجر تک ہے۔ سورج طلوع ہوتے وقت کوئی بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، سو مجبوراً میں رک گیا۔ اسی وجہ سے میں دوبارہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ میرے لیے یہ اذیت سوہان روح تھی، اسی سبب کوشش کے باوجود میں اپنی چیخیں نہیں روک سکا۔ دور تک جنگل میں میری چیخیں گونج رہی تھی۔ سومی کا باپ اسبیل بھی وہیں قریب ہی موجود تھا، لیکن شاید اس نے نماز پڑھنے کے بعد شربت کی پہلی خوراک پی لی تھی۔ اس وقت غالباً وہ غفلت میں پڑا تھا، ورنہ میرے پاس ضرور آتا۔ سومی ابھی تک قاہرہ سے لوٹ کر نہیں آئی تھی، نہ ہی میری تکلیف اور اذیت ختم ہوئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ چالاک آدم زادی لیلا کو عمل پڑھنے سے نہیں روک سکی۔ اسی عالم میں زمین پر تڑپتے ہوئے میں نے سورج کو نکلتے دیکھا۔ دھوپ کی پہلی کرن جیسے ہی میرے جسم پر پڑی میرے وجود میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ خبیث آدم زادی لیلا یقیناً اس رات کا عمل پورا کر چکی تھی۔ عمل کا وقت نصف شب سے سورج طلوع ہونے تک ہی ممکن تھا، ورنہ مجھے قرار نہ آتا۔ اچانک شدید کرب و اذیت ختم ہوتے ہی میرے ذہن میں غنودگی سی چھانے لگی، یوں بھی میں ساری رات کا جاگا ہوا تھا۔ علی الیش، علی الیش، مان غنودہ ذہن کے ساتھ میں نے سومی کی آواز سنی، وہ مجھے کو پکار رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور سومی کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھا۔ تو لوٹ آئی ہے سومی؟ میں بولا۔ ہاں، سومی نے جواب دیا۔ مجھے اس پر سخت ملال ہے اے علی الیش کہ میں اس لعنتی آدم زادی کو حصار سے باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ حصار؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیسا حصار تھا کہ جس میں تو داخل نہیں ہو سکی ہے سومی؟ وہ آدم زادی اپنے گرد ایک آتشی حصار کھینچ کر عمل پڑھنے بیٹھی تھی، سومی بتانے لگی۔ میں نے ایک مرتبہ اس حصار کو عبور بھی کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ میری راہ میں آگی تیوار آ گئی۔ میں اگر اس کی تپش محسوس کر کے فوراً پیچھے نہ ہٹ جاتی تو جل اٹھتی۔ پھر اسے میں نے حصار کے باہر رہ کر طرح طرح سے دھوکہ دینے اور ڈرانے کی کوشش کی تاکہ وہ خود ہی اس حصار سے باہر آ جائے، مگر شاید اس خبیث کو پہلے سے ان تمام باتوں کا علم تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت نیند کا غبار چھایا ہوا تھا، اسی لیے سومی سے بولا، مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے، اس وقت مجھے سو جانے دے سومی، جب میں سو کے اٹھوں گا تو پھر ہم اس مسئلے پر بات کریں گے۔ اگر ایسا ہے اے علی الیش تو سو جا۔ سومی یہ کہہ کر بڑی محبت سے میرے سر کے بالوں کو سہلانے لگی۔ مجھے نیند کی پرسکون وادی تک پہنچنے میں شاید چند ہی لمحے لگے ہوں گے۔ میں بے خبر سو گیا، پھر میری آنکھ خود نہیں کھلی، مجھے اسبیل نے جگایا۔ اے علی الیش، کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ تیری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے؟ اسبیل بولا، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، پھر تجھے نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی عمل بھی شروع کرنا ہے۔ اس عمل کی مدت عصر کی نماز کے وقت تک ہے، یہ تجھے معلوم ہی ہے۔ ہاں اے اسبیل، میں یہ کہتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کل میں یہ عمل پڑھ چکا ہوں۔ سومی بھی وہیں موجود تھی، مگر میرے پاس اس سے بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں تیزی کے ساتھ جھیل کی طرف بڑھ گیا تاکہ وضو کر سکوں۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی کیونکہ گزشتہ رات سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے بھوک کو برداشت کیا اور وضو کے بعد آ کے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھتے ہی میں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر عصر کی نماز ادا کرنے تک سومی میری منتظر رہی۔ بھوک اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ دعا مانگتے ہی میں اسی سبب سومی سے مخاطب ہوا، جلدی سے میرے لیے کچھ کھانے کو لا دے، اور سن اے سومی، کچے پکے پھل کھا کھا کے میری طبیعت بھر چکی ہے، کھانے کے لیے تو کچھ اور لے کر آئیو۔ بس میں یوں گئی اور یوں آئی اے علی الیش۔ سومی یہ کہتے ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ انسانی قالب میں رہنے کی وجہ سے بھوک کا عذاب بھی میری جان کو لگ گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں سومی لوٹ آئی۔ وہ میرے لیے بھنا ہوا گوشت، روٹیاں اور کھانے کی دیگر لذیذ چیزیں لے آئی تھی، ایسی کھانے کی چیزیں جو انسانوں کو بہت مرغوب ہوتی ہیں۔ اس شام کو میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، اس سے طبیعت کچھ بوجھل ہو گئی اور میں نرم نرم گھاس پر لیٹ گیا۔ آج رات کو میں پھر اپنی سی کوشش کروں گی اے علی الیش کہ اس لعنتی آدم زادی کو عمل پڑھنے سے روک دوں۔ سومی کہنے لگی، ابھی میرے ذہن میں ایک اور تدبیر آئی ہے۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا، پہلے میری بات سن۔ سومی نے مجھے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ اس خطرناک عفریت نے صرف تجھ پر حملہ کیا تھا اور تیرے ہی اوپر سے اندھیرے کی چادر گھسیٹی تھی۔ میں اس وقت اندھیرے کی چادر اوڑھے ہوئے تھی، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس عفریت کی نظر میں صرف تو ہی آیا۔ تجھ پر کاری ضرب لگانے کے بعد وہ ظالم عفریت یہ بھی سمجھا ہوگا کہ تیری جناتی صفات ختم ہو چکی ہیں۔ پھر زاؤن کی حقیقت سے پردہ اٹھا کر لیلا بھی صرف تیرا نام جان سکی۔ اگر ایسا نہ ہوتا
تو وہ مجھے بھی قابو میں کرنے کے لیے عمل پڑنا شروع کر سکتی تھی۔ سومی کے دلائل میں وزن تھا، مجھے اسی لیے ان سے اتفاق کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ایک بات پر اور غور کر ایلیلیش، سومی مزید بولی، وہ کوئی شیطانی عمل ہو کہ رحمانی، اس کے لیے کچھ شرائط لازمی ہوتی ہیں، مثلاً وقت اور مقررہ جگہ۔ فرض کر کہ میں کسی سبب لیلا کو ختم نہ کر سکتی تو کم از کم کوٹھی کی اس چھت کو تو گرا سکتی ہوں جہاں بیٹھ کر گزشتہ رات اس آدم زادی نے عمل شروع کیا تھا۔ یوں بھی وہ اپنا عمل جاری نہیں رکھ سکے گی۔ ممکن ہے سومی اور بھی کچھ کہتی کہ ازبیل خود ہی ادھر آ گیا، وہ اپنا عمل ختم کر چکا تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان یوں بھی وقت کم ہوتا ہے۔ میرے ذہن سے یہ بات نکل ہی گئی تھی کہ ازبیل کو عمل پڑھ کر مجھ پر دم بھی کرنا ہے، سو اس نے مجھ پر دم کیا۔ پھر میں مغرب کی نماز پڑھنے اس کے ساتھ چلا گیا۔ نماز پڑھ کر حسب معمول ازبیل نے ایک گھونٹ شربت پیا اور لیٹ گیا۔ میں دوبارہ سومی کے پاس چلا آیا۔ میں نے واپسی میں سوچا کہ اگر منکرا کے ان غلاموں کو ختم کرنے کے لیے یاسف بھی سومی کے ساتھ ہو تو اچھا ہے۔ اگر تیری یہی مرضی ہے ایلیلیش تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں تیرے دوست یاسف کو یہاں بلائے لاتی ہوں، تو اسے ساری بات سمجھا دیجیے، پھر میں اس کے ساتھ قاہرہ چلی جاؤں گی۔ ہاں، تو یاسف کو کراچی سے بلا کر لے آ، میں نے کہہ دیا۔ سومی اسی وقت روانہ ہو گئی۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ میرے تصور کی قوت کا تعلق جناتی صفات سے نہیں ہے۔ مجھے یقین سا تھا کہ میری اس قوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگا، پھر بھی میں اسے آزمانا چاہتا تھا۔ سو اپنی اس قوت کو آزمانے کی خاطر میں نے یاسف کی آدمزاد محبوبہ عسکری بیگم کا تصور کیا۔ یاسف مجھے اسی کے قریب پیر برکت علی شاہ کے انسانی قالب میں نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ سومی یاسف سے مل چکی ہے اور اسے اپنے ساتھ میرے پاس لانے والی ہے۔ سومی نے غالباً دانستہ یاسف اور عسکری بیگم کی خلوت میں آنے سے گریز کیا تھا۔ پھر وہ بھی تصور کرنے پر مجھے اسی کوٹھی کے لان میں نظر آ گئی۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس لیے میں نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے یہ جان کر بہرحال بے حد خوشی ہوئی کہ میرے تصور کی قوت بحال تھی۔ پھر ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ سومی میرے دوست یاسف کو ساتھ لے کر پہنچ گئی۔ ایلیلیش، مبارک ہو تجھے کہ سومی صحت یاب ہو گئی۔ یاسف نے پرخلوص آواز میں پہلے مجھے مبارکباد دی۔ تجھے بھی مبارک ہوا یاسف کہ تیری بھابھی کے ہوش و حواس بحال ہو گئے۔ میں بولا، اب یہ بتا کہ مجھے تو نے کس لیے بلوایا ہے؟ یاسف نے سوال کیا۔ اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ سومی نے ابھی یاسف کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے مختصر الفاظ میں یاسف کو ساری بات بتا دی۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا ایلیلیش کہ ایک خطرناک آدم زادی نے تجھے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عمل شروع کیا ہے۔ یاسف نے افسوس کا اظہار کیا، پھر پرجوش لہجے میں کہنے لگا، اسے ہر قیمت پر ایسا کرنے سے روکنا پڑے گا۔ اب تجھے سومی ہی یہ بتائے گی کہ اس نے کیا تدبیر سوچی ہے۔ میں نے کہا، یہ اسی تدبیر پر عمل کرنے کی غرض سے اکیلی قاہرہ جانے والی تھی، مگر میں نے مشورہ دیا کہ تجھے بھی ساتھ لیتی جائے تاکہ کسی خطرے کے وقت تم دونوں ایک دوسرے کی ڈھال بن سکو۔